بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہدایت النحو کتاب ہماری جاری الساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 48 اسماء افعال کے بارے میں فصل انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ فی الحال ہماری جو بحث جاری الساری ہے ہدایت النحو کے اندر، تو وہ ہے مشابہ مبنی الاصل کی جو اقسام ہیں ان کی تفصیل۔ تو تفصیل یعنی جو 8 اقسام تھی، تو ان کی ایک ایک کر کے یعنی ایک ایک سبق میں ہم ان کی ڈیٹیل بیان کر رہے ہیں۔ تو آج کی جو فصل ہے وہ اسماء افعال کے بارے میں ہوگی، چوتھی قسم جو اس میں سے آئے گی۔ اب سبق کا انداز آپ کو پتہ ہی ہے، تو پہلے عبارت لی جائے گی، پھر اس کا ترجمہ لفظی معنوی، پھر اس کے اوپر کچھ نہ کچھ بات کی جائے گی، پھر اسی طرح آخر کے اندر قرآن پاک یا احادیث سے انشاءاللہ اس کی مثالیں جو ڈھونڈی جاتی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی کہ کہاں پر ان کا استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیگر بھی کچھ مثالیں یعنی اسماء افعال کی کچھ نہ کچھ مثالیں جو ڈھونڈ کر اکٹھی کی گئی ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ آخر میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ پھر دیگر ضمنی کچھ قواعد ہوں گے اسماء افعال کے بارے میں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سبق اچھے انداز میں آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اچھے انداز میں سمجھ بھی آ جائے گا۔ تو اب مشابہ مبنی الاصل کا نام وہاں پر آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ مناسبت مؤثرہ، یعنی کوئی خاص مناسبت ہوتی ہے، اور اس کی وہاں پر 3 قسمیں متن میں بیان کی گئی تھیں، وہ آپ نے سماعت کی ہوئی ہیں۔ پھر جو 3 قسموں کی ڈیٹیل پہلے ہوئی ہے ان کے اندر بھی بیان کیا گیا تھا کہ وہ کیا چیزیں ہیں اور کون سی چیز اس پر فٹ ہو رہی ہے۔ تو اب یہاں پر یہ اسماء افعال کو مبنی کے تحت، چونکہ آپ کو جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ مشابہ مبنی الاصل، تو اب چونکہ یہ مبنی کے تحت بیان ہو رہی ہیں، تو اب ان کی مبنی ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے اس کا بیان کیا ہے کہ یہ چونکہ ماضی اور امر کی جگہ پر واقع ہوتے ہیں، اور وہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مبنی کے معنی میں ہے، مبنی کے حکم ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے یہ چونکہ ماضی اور امر کی جگہ پر واقع ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو اس مشابہت کی وجہ سے ان کو مبنی کے نام پر رکھا جاتا ہے، مبنی کہا جاتا ہے۔ تو آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے غور کرنا ہے کہ اسماء الافعال، یہ بچے کو پتہ ہے کہ جناب اسماء اسم کی جمع ہے اور جمع مکسر ہے، اور آگے ہوا ضمیر ہے۔ اب یہ ہے مذکر کی، ہوا ضمیر مذکر کی ہے، اب یہ لوٹ بھی اس کی طرف رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ہے بھی مذکر کی، پیچھے ہے جمع مکسر۔ اب اس کے اندر مطابقت کیسی ہے؟ حالانکہ وہ ہے جمع مکسر، اب یہ ہے ہوا، یا تو اس کو جمع ہونا چاہیے تھا، یا پھر یہ ہیا ہوتی، مؤنث کی ہوتی، تاکہ چونکہ جمع مکسر ہے یہ واحد مؤنث کے حکم میں لی جاتی ہے جمع مکسر، تو پھر اتنا ہو جانا تھا کہ چلے جی جمع مکسر ہے تو اس معنی میں لے کر اس کو ہیا کر دیا گیا، پھر تو ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہے بھی ہوا، تو پھر یہاں پر کیا جواب دیں گے کہ یہ ہوا ہے بھی ٹھیک، لکھا بھی ٹھیک ہوا یقیناً، تو پھر اس کو کیسے آگے ایکسپلین کریں گے، کیسے اس کی تفہیم کریں گے، کیسے ہم سمجھیں کہ یہ ہوا ٹھیک لکھا ہوا ہے، پھر مطابقت کیسی؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیے یہ ہے ضمیر فصل۔ اب اس کا مرجع ہے کیا؟ تو اس کا مرجع ہے اسماء الافعال کے اندر جو ہمیں سمجھ آ رہا نا کہ اسم فعل، یعنی اسماء الافعال ہے تو جمع ہی، یعنی اسماء افعال، لیکن اس سے جو ضمناً ہمیں سمجھ آ رہی ہے نا وہ ہے اسم فعل، تو یہ اس اسم فعل کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے۔ اسی طرح مشابہ مبنی الاصل کی اقسام کی ڈیٹیل جب شروع ہوئی تھی تو سبق نمبر 45 کے اندر جو مضمر کا سبق تھا ضمیر کا، اس کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ تقدم ذکرہ لفظا او معنی او حکما، یعنی جو بھی ضمیر ہوگی غائب کی تو اس کا ذکر جو ہے وہ لفظاً معنی یا حکماً پہلے ہو چکا ہو، تو وہاں پر معنی کے تحت ہم نے ایک مثال پڑھی تھی 128 صفحہ پر، اعدلوا ہوا اقرب للتقوی۔ اب ہوا ضمیر جو تھی تو یہ اعدلوا کے اندر ہمیں جو سمجھ آ رہا نا، جو مفہوم یا جس معنی کو یہ متضمن ہے عدل، تو اس کی طرف لوٹ رہی تھی، وہاں پر یہ مفرد تھی، حالانکہ پیچھے اعدلوا جمع ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر آپ نے اسی طرح ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں پر بھی جو اسماء الافعال سے ہمیں چیز سمجھ آ رہی نا، جو مفہوم ایک سمجھ آ رہا ہے، تو وہ ہے اسم فعل، تو یہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اس کی طرف، اسم فعل۔ تو اب وہ چونکہ آپ کو پتہ ہے اسم فعل مفرد ہے تو ہوا ضمیر بھی مفرد ہے، تو اب یہاں پر آپ کا جواب کلیئر ہوا، اعتراض بھی ختم ہوا، جواب بھی کلیئر ہو گیا کہ یہ کس وجہ سے یہاں پر ہوا ہے۔ آگے آئیے، اب اس کی میں عبارت پڑھتا ہوں۔ اسماء الافعال ہوا کل اسم بمعنى الامر والماضی نحو روید زیدا ای امہلہ وہیہات زید ای بعودا۔ اب یہاں تک انہوں نے ایک جو
اسم فعل کی تعریف بیان کی ہے، تو اس کے اندر دو جز ہیں، امر کے معنی میں، ماضی کے معنی میں ہونا، تو ان دونوں کے پھر آگے مثال بھی دی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے لفظی ترجمہ سنی، کہتے ہیں ہوا، یعنی وہی جس کی طرف یہ لوٹ رہی ہے، یعنی اسم فعل۔ تو اسم فعل کلو اسم، ہر ایسا اسم ہے، بمعنی الامری، جو امر کے معنی میں ہے، والماضی، اور ماضی کے معنی میں ہے۔ اب یہاں پر واو ہے، تو واو کا معنی جو میں نے ابھی ترجمہ کیا ہے اور، تو اس طرح اگر ترجمہ کریں گے تو غلطی واقع ہوگی۔ کیسے غلطی واقع ہوگی میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ تو جیسے اب دیکھیں اسم فعل کیا ہے، کہتے ہیں ہر ایسا اسم جو امر کے معنی میں ہو اور ماضی کے معنی میں ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بھی اسم فعل ہوگا وہ ماضی کے معنی میں بھی ہوگا اور امر کے معنی میں بھی ہوگا، کیونکہ واو جو حرف عطف ہے یہ جمع کرنے کے لیے آتا ہے، عموماً دو چیزوں کو جمع کرنے کے لیے، جس طرح جاء زید و عمر، زید اور عمر آیا، یعنی مطلب دونوں کو جمع کر دیا، یعنی دونوں آئے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اسم فعل ہر ایسا اسم ہے کہ جو امر کے معنی پر مشتمل ہوگا اور ماضی کے معنی پر مشتمل ہوگا۔ حالانکہ ایسا تو ہے نہیں، یہاں پر آگے جو انہوں نے مثال دی ہے اور ہم نے جو پہلے پڑھا ہوا ابتدائی کتابوں کے اندر، اس کے اندر تو یہی ہے کہ امر کے لیے علیحدہ ہوگا اور جو اسم فعل ہے وہ ماضی کے لیے علیحدہ ہوگا، جس طرح مثالیں بھی انہوں نے دو ہی دی ہوئی ہیں۔ حالانکہ اگر یہ واو معنی اپنے اصلی میں ہوتا تو پھر یہ ایک ہی مثال کافی تھی کہ یہ ماضی کے معنی میں بھی لے رہے ہوں، ہم اس کو امر کے معنی میں لے رہے ہوں۔ تو اب اس بات کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر واو بمعنی او ہے، او یعنی واو مجازی معنی میں، یعنی او کے معنی میں ہے۔ پھر اب ترجمہ کریں، کہتے ہیں اسم فعل ہر ایسا اسم ہے جو امر کے معنی میں ہو، واو یا او کے معنی میں لینا نا، یا ماضی کے معنی میں ہو، یعنی اسم فعل جو ہوگا یا تو وہ امر کا معنی دے رہا ہوگا یا پھر ماضی کا معنی دے رہا ہوگا۔ تو یہاں پر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ واو کا معنی ہم نے او لینا ہے، او کے معنی میں۔ اب پوری عبارت کا دوبارہ ترجمہ سماعت کریں کہ اسم فعل ہر ایسا اسم ہے کہ جو امر کے معنی میں ہو یا ماضی کے معنی میں ہو۔ اب اس میں بھی تھوڑا سا معنی آپ نے زیادہ کرنا ہے، ویسے تو عبارت کا ترجمہ یہ اتنا ہی بنتا ہے، لیکن ایک قید کا اضافہ آپ نے ترجمے کے اندر، مفہوم کے اندر لے کے آنا ہے، جو کہ حاشیے میں موجود ہے، جس کی وجہ سے دو اعتراضوں سے ہم بچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب دوبارہ ترجمہ کریں اور ساتھ میں وہ آپ نے با اعتبار وضع کی قید لگانی ہے، یعنی پیدائشی طور پر، جیسا کہتے ہیں وضعی طور پر، پیدائشی طور پر اس کی قید آپ نے لگانی ہے درمیان میں، پھر ایک اعتراض سے بچیں گے، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ اسم فعل ہر ایسا اسم ہے جو با اعتبار امر کے معنی میں ہو یا ماضی کے معنی میں ہو، یعنی با اعتبار وضع کے امر کے معنی میں ہو یا ماضی کے معنی میں ہو۔ اب اس قید کا کیا فائدہ ہوا ہے تو یہ میں عرض کرتا ہوں، پہلے ان کی مثالیں سنیں۔ اب پہلے انہوں نے ذکر کیا ہے امر کا، یعنی کلو اسم بمعنی الامری، پہلے امر ہے، والماضی پھر ماضی۔ اب سوال ذہن میں آتا ہے کہ بھائی ہم نے پڑھا ہے کہ مصدر سے ماضی بنتی ہے، یعنی مصدر سے آگے سارے افعال بنتے ہیں نا، جو گردانے وغیرہ ہم نے پڑھی ہیں، مصدر ہے، پھر اس سے آگے ماضی بنائی، پھر مضارع، پھر آگے امر، نہی، استفہام وغیرہ جو ساری جو بنتی ہیں، امر، نہی وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہاں پر ماضی ہے، پھر آگے چیزیں چلتی ہیں، تو ہونا تو یہاں چاہیے تھا کہ اسم بمعنی الماضی والامری، یعنی پہلے ماضی کا ذکر ہوتا پھر امر کا ہوتا، تو انہوں نے اس کا الٹ کیوں کیا ہے؟ اس کا جواب یاد رکھیں کہ مصنف نے جو کتاب لکھی ہے، تو یہ جو انہوں نے مثال، یہ جو عبارت لکھی ہے، تعریف لکھی ہے، اس بنا پر لکھی ہے کہ جو کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس کو پہلے لے کے آئے ہیں۔ تو چونکہ امر کے معنی میں جو اسم فعل ہے اس کا استعمال ہے کثرت سے، آپ بھی آگے دیکھیں کہ جو آخر میں مثالیں عرض کروں گا تو ان کے اندر زیادہ طور پر یہ امر کے معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ماضی چونکہ کم ہے تو اس لیے اس کو بعد میں رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آئیے آگے ان کی مثالوں کی طرف۔ امر کی مثال کہتے ہیں، یعنی اسم فعل امر کے معنی میں ہو، رویدہ زیدن، رویدہ زیدن، یہ زیدن آپ کے سامنے ہے، یہ مفعول بھی کی حالت میں، یعنی حالت نصبی میں ہے، مفعول بھی مر رہا ہے، اور رویدہ یہ اسم فعل ہے۔ یہ مہلت دو تم زید کو، یعنی تم زید کو مہلت دو۔ آگے رویدہ کس امر کے معنی میں ہے تو آگے انہوں نے خود بھی ذکر کر دیا، امہل، اکرم کے وزن پر، ہو ضمیر یہ زید کی طرف راجع ہے، یعنی مفعول بھی، یعنی ضمیر متصل ہے، منصوب متصل، تو یعنی تم مہلت دو اس کو۔ اب یہاں پر امہل کا ترجمہ، جب امہل ہو کا ترجمہ کریں گے تو اس انداز میں کریں گے کہ تم مہلت دو اس کو، چونکہ غیب کی ضمیر ہے تو اس کو، تو اس کو لوٹ رہا ہے زید کی طرف، یعنی جو پیچھے والی مثال تھی نا، رویدہ زیدن، تم زید کو مہلت دو، یہاں پر زید کا ذکر کر کے ترجمہ کریں گے، اور آگے چونکہ ضمیر ہے، نام نہیں ہے، تو اس لیے اس کا نام اس انداز میں کر دیں گے۔ آگے ماضی کی جو انہوں نے مثال دی ہے، وہی ہاتھ زیدن،
اب یہ کس معنی میں ہے؟ جس طرح رویدہ امہلہ کے معنی میں تھا، اسی طرح ہیہات بعودہ کے معنی میں ہے ماضی. تو بعودہ زیدن کیا مطلب ہوا؟ زید دور ہوا. ٹھیک ہے. اب یہاں تک ان کی تعریف ہوئی، یعنی اس میں فعل کیا ہوتا ہے یہ آپ نے سماعت کیا کہ ہر ایسا اسم جو با اعتبار وضع کے امر یا ماضی کے معنی میں ہو. پھر دونوں کی ایک ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی. امر کو مقدم کیوں کیا یہ بھی میں نے وجہ عرض کی. اب آئیں کہ یہ جو درمیان میں یہ جو تعریف ہے اس کے اندر یہ تعریف اس طرح کیوں کی. اب سب سے پہلے یاد رکھیں یہ اسماء افعال ہیں تو ان کو اسماء کیوں کہا. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سماعت کریں کہ اسماء افعال کو اسماء کیوں کہا. پہلی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس کے جو صیغے ہیں افعال سے جدا ہیں. یعنی افعال کے صیغے آپ کو پتہ ہے ماضی، مضارع، امر وغیرہ، ان کے ایک باقاعدہ شیپ ہے، باقاعدہ ان کے اوزان ہیں، باقاعدہ ان کی گردانیں ہیں، پورا ایک طریقہ کار ہے ان کے صیغوں کا. اور جو یہ اسماء افعال ہیں تو ان کے اندر ایسی کوئی صورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کے بالکل یہ مخالف ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ ان کے اوپر کچھ اسم کی علامات بھی ظاہر ہوتی ہیں، جیسے کہ انہوں نے نیچے مثال یہ ساری واضح کی ہوئی ہے. پہلی وجہ بھی جو میں نے عرض کی، دوسری بھی، دوسری کے تحت کافی چیزیں بیان کریں گے. جیسے کہتے ہیں کہ یہ جو اسماء افعال ہیں اندن تنکیر، یعنی جب نکرہ ہو تو اس وقت ان کے اوپر تنوین بھی آ جاتی ہے، یعنی اس کے اوپر تنوین لگا دیجیے. جیسے ساہ، ماہ، یہ اسماء افعال ہیں، لیکن جب یہ نکرہ کے معنی میں ان کو لینا ہو تو ماہن، ساہن. ٹھیک ہے. اسی طرح بعض اوقات ان کے اوپر جو لام ہے وہ بھی داخل ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح ان کے اندر جو اسماء افعال ہوتے ہیں وہ مصدر سے، ظرف سے، جار مجرور سے منقول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح آپ نے خلاصۃ النحو یا کوئی اور کتاب پڑھی ہے تو وہاں پر دیکھا ہوگا یہ جو اسم فعل منقول ہے، ٹھیک ہے، مرتجل ہے، افن ہے، تو وہاں پر ایک قسم آپ نے جو پڑھی ہے کہ منقول والی. ٹھیک ہے. تو وہ بھی ان سے ہی آپ نے بنائی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اسی طرح آگے چلیں، ان کی جو انہوں نے مثال بیان کی ہے. اب یہ ساری جو چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں تو آخر میں انہوں نے اس کا کیا نتیجہ بیان کیا؟ کہتے ہیں ھذا دلیل ظاہر، کہ یہ واضح دلیل ہے علی اسمیتھا، ان کے اسم ہونے پر. یعنی پتہ چلا کہ یہ افعال نہیں ہے بلکہ اسماء الافعال، یعنی اسم فعل ہیں، فعل نہیں ان کو کہہ سکتے. ٹھیک ہے. تو اب اسی طرح جب ان کی ہم ترکیب کریں گے تو اب اس وقت ہم ان کو جملہ فعلیہ نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. جملہ اسمیہ انشائیہ کہیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ مطلب اپنے مبدا اور پھر اسی طرح آگے جو فاعل ہوگا، یعنی جس طرح زید ہے، ہیہات زیدن، تو یہ فاعل قائم کم خبر کے ہوگا. پھر اس طرح یہ جملہ اسمیہ انشائیہ کے طور پر اس کو لیں گے. اب آگے انہوں نے کہا تھا کہ امر کے معنی میں ہو یا پھر ماضی کے معنی میں ہو. اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے، حاشیہ نمبر 2 کے اندر انہوں نے بیان کیا ہوا ہے. پھر ضمناً جو وضع کی قید میں نے لگائی اس کا بھی انہوں نے آگے اس کا جواب دیا ہوا ہے ایک اعتراض بنا کر. تو سب سے پہلے یہ سماعت کریں کہ اعتراض کرنے والے نے کہا کہ آپ نے 2 میں حصر کیسے کر دیا، یعنی آپ نے 2 ہی قسمیں کیوں بنائی کہ اس میں فعل یا ماضی کے معنی میں ہوگا یا امر کے معنی میں ہوگا، حالانکہ ہم آپ کو تیسری قسم بھی دکھاتے ہیں کہ وہ مضارع ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ 2 قسمیں ہیں؟ جیسے اس نے آگے مثال دی ہے، قرآن پاک کے اندر آتا نا لا تقل لہما اف، یعنی والدین جب بڑھاپے میں پہنچ جائے تو ان کو اف نہ کہو. اب یہ جو اف اس میں فعل ہے، اب یہ کہتے ہیں بیمانہ اتدجرو، اسی طرح اوہ بیمانہ اتوجعو، جسے ہم بنا درد میں کہتے ہیں نا اوہ، تو یہ وہ اس میں فعل ہے. اسی طرح اف، تو یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ تو مضارع کے معنی میں، واحد متکلم کے دونوں سیغے ہیں، یعنی ان کے معنی میں ہیں. تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یا تو امر کے معنی میں ہوگا یا ماضی کے معنی میں ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو دونوں آپ نے سیغے نکالے ہیں واحد متکلم کے، یہ واحد متکلم ماضی کے معنی میں، تدجرت اور توجعت. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ ماضی کے معنی میں، لیکن مضارع حال سے اس کو تعبیر کیا ہے انشاء کے معنی پر دلالت کرنے کے لیے، کیونکہ وہ بہتر ہوتا ہے. تو پھر یہ اعتراض کا جواب ہوا. پھر اعتراض ایک بنتا ہے اس پر جو میں نے وضع کی قید لگائی نا. اب وضع کی قید نہ لگاتے، یہ میں نے کہا تھا نا کہ ہر، یعنی اس میں فعل کیا ہے کہ ہر ایسا اسم جو با اعتبار وضع کے امر کے معنی میں ہو یا ماضی کے معنی میں ہو، اگر با اعتبار وضع کی قید نہ لگائیں تو پھر یہ اعتراض آتا ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ الضارب امس کل، یعنی کل مار، کل کے معنی میں ہوگا الضارب امس. ٹھیک ہے. مطلب الذی ضرب، یہ جس، یعنی وہ شخص جس نے کل مارا. تو اب الضارب امس، امس آنے کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے ماضی کے معنی میں اس میں فاعل. اب یہ ماضی کے معنی میں ہوا
اب اس کی قید نہ لگاتے وضع طور پر تو پھر یہ اعتراض آنا تھا لازم، کسی نے کہنا تھا کہ بھائی پھر اس کو بھی اس میں فعل کہو، حالانکہ اس میں فعل نہیں ہے۔ پھر اس کا جواب ہم نے وہی دیا جو پہلے ہم نے تعریف کے اندر کہہ دیا کہ باعتبار وضع کے، تو اب باعتبار وضع کی قید جو لگائی ہے اس کی وجہ سے یہ اعتراض ہم پر لازم نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کوئی ہمارے سامنے جب یہ مثال پیش کرے گا تو ہم اس کو کہہ دیں گے کہ بھائی ہماری تعریف کے اندر قید ہے کہ وہ باعتبار وضع کے ہو، یہاں پر باعتبار وضع کے نہیں ہے، بلکہ امس آنے کی وجہ سے جیسے ہی اس کے ساتھ امس لاحق ہوا ہے، جیسے اس کے ساتھ امس اٹیچ ہوا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اندر ماضی والا معنی ہوا ہے، وگرنہ اس کے اندر ماضی کا معنی نہیں ہے۔ لہٰذا ہم نے کیا کہا تھا کہ ہر ایسا اسم جو باعتبار وضع کے امر کے معنی میں ہو یا ماضی کے معنی میں ہو، لہٰذا ہماری وضع کی قید تھی وہ آپ نے دیکھی نہیں ہے، لہٰذا اس وجہ سے آپ نے مغالطے میں پڑ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں تک جو بیان ہوئی وہ ابھی تک ہماری ایک تعریف، اس کے اوپر جو مثالیں تھیں، پھر کچھ نہ کچھ باتیں جو میں نے دونوں حاشیہ نمبر 1 اور حاشیہ نمبر 2 سے آپ کے سامنے رکھی، ٹھیک ہے۔ پھر حاشیہ نمبر 1 کے اوپر بات وہ میں نے شاید پہلے بھی عرض کر دیا کہ مشابہ مبنی الصلح کی جو اقسام میں سے اسماء افعال ہیں تو یہ کس بنا پر یہاں پر یہ مشابہت ہے ان کو، تو وہی میں نے عرض کیا تھا کہ ماضی اور امر کے جگہ پر چونکہ واقع ہوتے ہیں، جس طرح کبھی ساری ڈیٹیل آپ نے سماعت کی ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر کیا ہو گیا کہ ان کو اس بنا پر یہاں پر رکھا گیا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بھی قسم آگے جو پڑھنے لگا ہوں یہ بھی آپ نے پہلے ابتدائی کتاب کے اندر پڑھا ہی ہوگا یقیناً۔ تو کہتے ہیں کہ او کان علی وزنی فعالی بمعنی الامری وہو من الثلاثی جی قیاس کا نزالی بمعنی انزل۔ اسی طرح آگے کچھ اور مثالیں ہیں وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں، پہلے اس کو سماعت کریں۔ او کانا کے اندر وہی اس میں فعل، یعنی ایک تو چیز یہ ہم نے پڑھی نا کہ اس میں فعل امر کے معنی میں ہوگا یا ماضی کے معنی میں ہوگا، تیسری صورت یہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ جو چیزیں آپ نے پہلے پڑھی ہیں نا، پہلے کون سی پڑھی ہیں آپ نے؟ پہلے پڑھا تھا خلاصۃ النحو، اگر آپ نے پڑھی ہے یا کوئی اور بھی پڑھی ہوگی وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ اس میں فعل یا تو معدول ہوگا یا منقول ہوگا یا مرتجل ہوگا، تو منقول والی یہاں صورت بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ منقول والی اس میں فعل جو معدول، منقول والی ایک اور صورت الگ ہے، مرتجل الگ ہے۔ ابھی جو میں نے مثالیں دی نا حاشیہ سے افن، اوہ وغیرہ، تو یہ مرتجل کے اندر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جو معدول ہے، تو معدول مطلب یہ ہے کہ جس طرح انزل ہے، انزل سے نزالی بنا دیا، یہ اس سے کھینچ کر عدول کر کے، ٹھیک ہے، تو یہ معدول کے اندر آ گیا۔ منقول وہی جو حاشیہ نمبر 1 کے اندر میں نے کہا تھا کہ مصدر، ظرف، جار مجرور، یہ خلاصہ نحو کے اندر بھی اسی طریقے کتابوں کے اندر بھی آپ کو مل جائے گا کہ جو اس میں فعل بنتا ہے مصدر سے، ظرف سے، جار مجرور سے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ منقول، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسری قسم ہے منقول۔ تیسری وہ جو مرتجل وہ ان دونوں میں سے ہٹ کر جو ہو، یعنی نہ تو وہ معدول ہو کر کسی سے بنی ہو اور نہ ہی وہ یہ ہو جو مصدر وغیرہ جو صورتیں میں نے بیان کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دو منقول اور مرتجل، یہ دو جو صورتیں نا یہ سمائی طور پر ہے، یعنی اہل عرب نے جو استعمال کیا اور جس معنی میں استعمال کیا نا، یعنی انہوں نے امر کے معنی میں استعمال کیا تو وہ امر میں ہوگا، ماضی کے معنی میں استعمال کیا تو ماضی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سماعت یعنی سننے پر موقوف ہے کہ اہل عرب نے کس طرح استعمال کیا ہے۔ اور یہ جو ابھی او کان علی وزنی فعالی والی بحث شروع ہونے والی ہے یہاں سے آخر تک، تو یہ قیاسی طور پر ہے، یعنی قیاس یعنی کہ ہمیں انہوں نے پیمانہ دے دیا کہ آپ بھی اپنا بنا سکتے ہیں، یعنی اس میں ہمیں محتاج نہیں ہے کہ اہل عرب کی کتاب ڈھونڈتے پھریں کہ اہل عرب نے کہاں اس طرح فعالی کے وزن پر کس کو بنایا، نا ہم اپنی طرف سے بنا سکتے ہیں، جس طرح کہ میں بعد میں آگے مثالیں بھی عرض کرتا ہوں سبق سے ہٹ کر بھی، پھر انشاءاللہ آپ کو ذہن میں آ جائے گا کس طرح ہم خود بھی بنا سکتے ہیں۔ تو آئیے سبق سماعت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یا پھر اس میں فعل فعالی کے وزن پر ہوگا، او کانا علی وزنی فعالی، یا وہ اس میں فعل وزنی فعالی یعنی فعالی کا جو پورا وزن ہے تو اس وزن پر ہوگا، تو کس معنی میں ہوگا؟ کہتے ہیں بمعنی الامری، امر کے معنی میں۔ اب کہتے ہیں وہو من الثلاثی، اب یہ ثلاثی سے کہتے ہیں قیاس ہے، یعنی قیاسی طور پر یہ ثلاثی سے ہے، یعنی ثلاثی سے یہ قیاسی طور پر فعالی کے وزن پر ہی ہوگا۔ اب یہاں پر آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ فعالی لام زیر لی یعنی کسرہ کے ساتھ ہونا ضروری ہے، یعنی فعالن یا فعالا، فعالو اس طرح نہیں، فعالی اس وزن پر ہی ہونا ضروری ہے، پھر یہ والی صورت بنے گی اس میں فعل والی اور یہ مبنی والی، وگرنہ یہ معرب ہے بالاتفاق۔ جیسے مثالیں سمپل سی ہیں اور مشہور ہیں، جس طرح سلام لفظ ہے سلامن، اسی طرح کلامن، صحابن، یہ بادل جس کو کہتے ہیں۔ تو اب یہ سلام، صحاب، کلام، اب وزن تو وہی بن رہا ہے فعال والا، لیکن چونکہ فعالی اس میں کسرہ تھا آخر میں لام زیر لی،
اب یہ قید آپ نے ذہن میں بٹھانی ہے کہ فعالی یہ پورا 100% وزن ہونا چاہیے، فعالو لن لون وغیرہ اس طرح کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، اگر ہوگا تو وہ مورب کے اندر چلا جائے گا، ٹھیک ہے. تو صحابن کلامن اور سلامن وغیرہ وغیرہ جتنے بھی آپ ڈھونڈ لیں گے تو وہ مورب کے اندر ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ کسر اور یہ جو فعالی پورا پر وزن آپ کے ذہن میں بیٹھنا چاہیے، اس وزن پر ہوگا تو پھر یہ صورت ہوگی جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں فعل کے تحت. اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ ثلاثی سے یہ قیاس ہے، یعنی قیاسی طور پر ہے کہ یہاں پر آپ جس طرح انزل ہے تو اس سے نزالی بنا لیں، ٹھیک ہے. اسی طرح آگے ہے تراکی، یہ بمعنی اترک، ٹھیک ہے. اب یہ یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ امر کے معنی میں ہوگا، جس طرح کہا نا بیمان الامر، امر کے معنی میں ہوگا. تو اب یہ امر جو بھی اس مصدر کے مطابق آنا ہوگا ویسے بنائیں گے. جس طرح ابھی مثال آپ نے دیکھی کہ نزالی کا بمعنی انزل ہے، تراکی کا بمعنی اترک ہے. اسی طرح شرابی، شربت سے شرابی اشرب. تو اب جس طرح کا کوئی مصدر اور اس کا جس طرح امر آتا ہوگا تو اسی معنی میں لیں گے. ایسا نہیں کہ ہر جگہ پر ادرب افعل کے وزن پر لیں گے انزل جس طرح بنایا ہے، نہ. جس طرح اب انزل بھی ہے، اترک بھی ہے اور اشرب بھی ہے. اسی طرح اسعد، سعاد سے چڑھنا جو ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جس طرح کا اس کا امر آتا ہوگا اسی معنی میں لیں گے، یعنی اسی وزن پر اس کو لیں گے، ٹھیک ہے. تو اب یہ ہوا کہ امر فعالی کے وزن پر جو امر کے معنی میں ہوگا، تو یہ ساری اس کی میں نے ڈیٹیل عرض کی. اب اس کی کچھ میں مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ کچھ مثالیں تو انہوں نے بیان کی ہیں نا، یہ جو تراکی اور نزالی. اسی طرح حاشیہ کے اندر انہوں نے اس کی کچھ مثالیں بیان کی ہوئی ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری امام سیبا بھائی جو نحوی ہیں ان کے نزدیک ہے. ان کو مثالیں انہوں نے کچھ اور بھی عرض کی نیچے بیان کی ہوئی ہیں، جیسے درابی بمعنی ادرب، اکالی بمعنی کل. جس طرح میں نے ابھی عرض کیا نا کہ جس طرح اس کا امر آتا ہوگا اسی وزن پر لینا ہے. اب اکالا یا اکل کھانے کے معنی میں جو ہے، تو یہاں پر اکالی امر سے، ٹھیک ہے، اسی وزن پر اکالی فعالی. لیکن اس کا بمعنی کس ہوگا؟ کہتے ہیں بمعنی کل. ابھی کل کے معنی میں کل کھانا، ٹھیک ہے. اسی طرح کتابی بمعنی اکتب، علامی بمعنی اعلم، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اچھا، اب یہ جو سارا کہا کہتے ہیں نسبت القیاسی الی مجیء فعال، یعنی فعال کے وزن پر جو انہوں نے کہا نا کہ یہ قیاس ہے. کہتے ہیں یہ کثرت سے، چونکہ بمان الامر یعنی امر کے معنی میں یہ کثرت کے لیے آتا ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر آپ اعتراض نہیں کر سکتے کہ فلاں جگہ پر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر تو اس کا نہیں بن سکتا. جس طرح قوامی و قواعد، دو مثالیں بیان کی ہیں، یہاں پر کم اور عقود نہیں آتا، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے نا، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ جناب ہر جگہ پر ہی آئے گا. بعض شاذ صورتیں نکل آتی ہیں، جس طرح آپ نے بھی دو مثالیں اعتراض کے طور پر پیش کی ہیں کہ یہاں پر نہیں ہے، تو بھائی نہیں ہوں گی. ہم نے کون سا دعویٰ کیا کہ 100% ہر جگہ بنا ہی سکتے ہیں؟ بعض جگہ ہو سکتا ہے نہیں آتی ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے نیچے بیان کیا کہ یہ کثرت کی وجہ سے یہاں پر امر کے معنی میں کہا، وگرنہ بعض جگہ پر ہو سکتا ہے نہ بھی بنے. اب یہ تھا ثلاثی سے. پھر انہوں نے کہا ہے یہ 138 نمبر پہ انہوں نے کہتے ہیں وفی غیر ثلاثی، یعنی غیر ثلاثی سے یہ اسمائی ہے، یعنی غیر ثلاثی سے تو آپ نے سماعت کر لیا. اب کہتے ہیں غیر ثلاثی سے ہوگا نا تو وہاں پر قیاس نہیں ہے، وہاں پر سماعی طور پر ہے. اور سماعی طور پر وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو اہل عرب سے سنا ہوا ہوگا تو پھر انہی چیزوں پر وہ منحصر ہوگا. جیسے کہتے ہیں کہ یہ کرکارا بمعنی سب وطا من تصویت، یعنی تصویت یعنی صوت کی باب تفعیل سے جب لے کے جائیں گے تو یعنی آواز دینا. تو یہ سب وطا کے معنی میں، یعنی کرکارا بمعنی سب وطا، یعنی ماضی ہے سب وطا، تو یہ تصویت باب تفعیل سے سب وطا بنایا کرکارا. یعنی جہاں کہیں عبارت کے اندر کرکارا لفظ کوئی آیا ہے اس میں پھر، تو وہاں پر یہ سب وطا ماضی کے معنی میں، ٹھیک ہے. اسی طرح جو غیر ثلاثی اہل عرب سے سماعت کیا ہوا ہے، اسی طرح ارعارا بمعنی تلاعبو، یعنی امر کے معنی میں تلاعبو ایھا الصبیان بالارعرا، اے بچوں ارعرا کے ساتھ تم کھیلو، یعنی وہی لعبۃ لہم، یعنی یہ ان کا کوئی کھلونا وغیرہ ہے یا کوئی کھیل وغیرہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ان کو یہاں پر یہ استعمال ہوا اہل عرب کے ہاں، ٹھیک ہے. تو یہ تھا غیر ثلاثی سے. اور پہلے جو باتیں آپ نے سماعت کی ہیں وہ ہیں ثلاثی سے، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چیزیں آپ نے سماعت کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ وَيُلْحَقُ بِهِ فَعَالِ مَصْدَرًا مَعْرِفَةً كَفَجَارِ بِمَعْنَى الْفُجُورِ. اب یہاں سے 3 صورتیں آگے بیان ہونے والی ہیں. یہاں تک میں نے ایک بیان کی ہے، او صفتاً سے دوسری ہے، او علامان سے آگے تیسری صورت ہے. ان تینوں کے بارے میں آخر میں فرمائیں گے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وَهَٰذِهِ الثَّلَاثَةُ لَيْسَتْ مِنْ أَسْمَاءِ الْأَفْعَالِ، کہ یہ اسماء افعال میں سے نہیں ہے. ابھی جو پیچھے صورت آپ نے یہاں تک پڑھ چکے ہیں وہ یہ ہے کہ اسماء افعال چونکہ ہم مبنی کے تحت پڑھ رہے ہیں، مشبہ بالرسم،
اب یہ مبنی نہیں ہے، یعنی اسماء فاعل میں نہیں ہے، تو جب اسماء فاعل میں سے نہیں ہے تو گویا کہ مبنی بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ مبنی کے تحت ذکر کیا ہے تو اس لیے اس کے تحت ذکر کیا ہے تو لیکن ان کا حکم لگ جائے ان کے اوپر، یعنی حکم جو ان کا ہے وہ یہاں پر لگ جائے گا، یعنی یہ بھی مبنی ہوں گے، لیکن کن کن وجوہ سے ہوں گے، کیا کیا وجہ ہیں، کیا کیا چیزیں ان کے اندر چھپی ہوئی جن کی وجہ سے ان کو پھر مبنی کہہ دیا ہے، یہ اپنی سماعت کرنا ہے توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ تو ایک 3 صورتیں ہیں، تینوں کو میں ایک ایک کر کے عبارت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو پیچھے والی عبارت فعالی والی یقیناً آپ کو سمجھ آئی ہوگی، یہاں سے آپ نے اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا ہے، جس طرح کہ خود کر رہے ہیں، کہتے ہیں یلحق بہ، ٹھیک ہے، تو اب کہتے ہیں ویلحق بہ، لاحق کیا جاتا ہے اس کے ساتھ، بہ کا مرجع یعنی وہ جنہوں نے نیچے بیان کیا ہوا ہے یلحق بفعالی، یعنی جو پیچھے والا فعالی پڑھ چکے ہیں نا تو وہ تو کیا تھا مبنی، جس طرح کہ آپ پڑھ چکے ہیں، اب اس کو اس کے ساتھ لاحق کیا جاتا ہے بھائی کس میں، تو یہ مبنی ہونے میں، یعنی امر کے معنی میں مبنی ہونے میں جس طرح وہ تھا تو یہاں پر بھی اس کو اس کے ساتھ لاحق کیا جاتا ہے، تو یہ اگرچہ اسماء فاعل میں سے نہیں ہے، تو جب اسماء فاعل میں سے نہیں ہے تو یہ تھے مورب، اب جب اس کو لاحق کر دیا گیا ہے تو لہٰذا اب وہ حکم ان کے اوپر بھی لگے گا، تو لہٰذا یہ بھی مبنی ہوں گے۔ آگے صورت آ رہی ہے، پھر ان کے اندر شرط ہونا ضروری ہے کہ کس طرح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ لاحق کیا جاتا ہے مبنی ہونے میں، بنا میں، جس طرح کہ یہ خود بھی نیچے بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں یلحق بفعال بمعنی الامر فی البناء، ٹھیک ہے، فعالی مصدرا معرفتا، یہ پوری بات آگے انہوں نے نیچے ذکر کی ہوئی ہے۔ تو اب ترجمہ نیچے والا حاشیہ ملا کر کریں گے تو زیادہ سمجھ آئے گا آپ کو، کہتے ہیں فعالی بمعنی امر کے ساتھ لاحق کیا جاتا ہے مبنی ہونے میں، بنا ہونے میں، مبنی ہونے میں فعالی بمعنی امر کے ساتھ لاحق کیا جاتا ہے اس فعالی کو اس حال میں کہ وہ مصدر معرفہ ہو، یہ اسی نائب فاعل سے حال بنیں گے، تو مصدر معرفہ ہو۔ 2 صورتیں انہوں نے یہاں، 2 قیدیں، 2 شرطیں، 2 کنڈیشنز لگائی انہوں نے، یعنی اس کا اس کے ساتھ ملحق ہونے میں، اس کے ساتھ الحاق کرنے میں، یعنی اس کے ساتھ لاحق کر کے اس کو مبنی کرنے کے اندر 2 چیزیں ہونا ضروری ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ مصدر ہو اور بھی معرفہ، ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں کہ فجاری، اب یہ فجاری فعالی کے وزن پر تو بن گیا، اب یہ اس میں فعل ہے بھی نہیں کہ ہم اس کو مبنی کے تحت لے لیں، لیکن اس کے ساتھ جب لاحق کرنا ہے تو اس کے اندر 2 چیزیں دیکھنی ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ مصدر ہو، دوسرا یہ کہ معرفہ بھی ہو، جیسے کہتے ہیں الفجور، یہ فجاری فجور الفجور کے معنی میں ہے، صرف فجور کے معنی میں نہیں، الفجور کے معنی میں ہوگا اور مصدر بھی ہے، تو اس وجہ سے جا کر یہ پھر اس قسم کے تحت جب دونوں شرطیں پائے گی تو اب یہ اس کے اندر مناسبت پائے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ 2 چیزیں تو کلیئر ہوئی کہ مصدر بھی ہے، معرفہ بھی ہے، لہٰذا یہ فعالی کے وزن پر ہے اور امر کے معنی میں لے کر ہم اس کو کیا کر دیں گے، یہاں پر یہ ہو جائے گا اس کا اسم فعل کے ساتھ اس کی گویا کہ مناسبت ہوگی اور یہاں پر مبنی کے تحت پایا گیا۔ اب یہاں پر آپ نے یہ سماعت کرنا ہے کہ مصدر کی قید کیوں گئی اور معرفہ کی کیوں گئی۔ معرفہ کی تو سمپل سی ہے کہ اہل عرب کے ہاں یہ معرفہ ہی طور پر استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح اس کا نیچے بھی میں نے کیا کہتے ہیں، اس لیے کہ یدل علی ذلک قول، یعنی اس پر ان کا قول بھی دلالت کریں، یعنی جو اہل عرب ہیں جیسے فجاری القبیحۃ، اسی طرح فجاری الشدیدۃ، تو یہ جو ہوتا ہے نا فجاری کا وزن، تو یہ اس کی صفت جو لے کے آتے ہیں ان کے نزدیک اہل عرب کے ہاں یہ اس کی معرفہ ہی لے کے آتے ہیں، یعنی ان کے قول بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ یہ اس کی صفت معرفہ طور پر ہی لے کے آتے ہیں اور مصدر ہی لے کے آتے ہیں۔ معرفہ کیوں لے کے آتے ہیں تو میں نے عرض کر دیا کہ اہل عرب کا استعمال ہی اسی طرح ہے۔ مصدر کیوں لے کے آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو مصدر ہوتا ہے تو اب یہاں پر چونکہ آپ کو پتہ ہے کسی خاص مناسبت سے، وہ مناسبت کیا ہے وہ آگے آخری لائن کے اندر زیادہ اس کی ڈیٹیل آئے گی، وہ میں یہاں پر بھی تھوڑا سا اشارتاً یہ بات سمجھانے کے لیے وہ کرنی ہی پڑے گی۔ تو اب چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس میں فعل نہیں ہے، یہ تینوں قسم جو بیان کر رہے ہیں، تو اس کو یہاں پر جس طرح انہوں نے آخر میں کہا نا کہ انما ذکرت ہا ہنا للمناسبتی، یہاں پر خاص مناسبت کے ساتھ کی وجہ سے ان تینوں کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، جو 3 قسمیں ہیں، مصدر معرفہ، اسی طرح صفت للمؤنث اور دوسرا ہے تیسری علامن للآیان المؤنثہ۔ اب وہ مناسبت ہے کیا، وہ بھی حاشیہ نمبر 4 کے اندر انہوں نے ذکر کی ہے، عدل اور وزن والی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ وزن، تو آپ کو پتہ ہے کہ فعالی والا وزن تو کلیئر ہے، وہ تو آنکھیں بند کر کے پتا چل رہا ہے کہ وزن ان کا ایک ہے۔ دوسرا ہے عدل، ٹھیک ہے، عدل یعنی دونوں کے اندر عدول جو ہو رہا ہے، جس طرح پیچھے والی آپ نے مثالیں پڑھی نا کہ جو اکتب، کتابی، اعلم، علامی، یعنی یہ جو عدول ہوئے ہیں، اسی طرح دیگر مثالیں آپ نے پڑھی ہیں، اترک، تراکی، اسی طرح انزل، نزال وغیرہ، یہ ان کے اندر جو عدول ہوا ہے
اب یہ جو عدول ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو عدول ہوتا ہے تو وہ آپ نے وہاں پر عدل کے اندر بھی پڑھا ہوا ہے کہ بغیر کسی صرفی قاعدے کے ایک سیغے سے دوسرے سیغے کی طرف کسی چیز کو پھیرنا ہو لیکن ان کے اندر معنی کے اندر کوئی پھیرا پھیری نہ ہو، چینجنگ نہ آئے. اب چینجنگ نہ آئے تو اس کے لیے مصدر ضروری ہے، کیونکہ مصدر ایسا ہے جس طرح اب درب ہے. اب درب مصدر سے آپ ماضی بنا لیں، مضارع بنا لیں، امر بنا لیں، اس میں فاعل بنا لیں، اس میں مفعول بنا لیں، یا کوئی گردان بھی بنا لیں، کوئی صیغہ بھی آگے لے جائیں، تو جو مصدری معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے نا وہ ہر جگہ پر پایا جائے گا، یعنی اس کے اندر چینجنگ نہیں آئے گی. تو اس وجہ سے چونکہ یہاں پر عدل اور وزن والی خاص مناسبت ہے، ٹھیک ہے، خاص مناسبت کی وجہ سے ہی اس کو یلحق کیا گیا نا، الحاق کیا گیا اور ان کو مبنی بنایا گیا. تو اس خاص وجہ سے چونکہ عدل اور وزن تو واضح کلیئر ہے، اور عدل کے اندر بھی ایک قاعدہ ہے جس طرح میں نے عرض کیا ابھی، تو اس لیے وہ چونکہ مصدری معنی کے اندر خاص طور پر پائی جاتی ہے کہ اس کے اندر وہ چینجنگ نہیں آتی، جتنے مرضی آپ صیغے چینج کر لیں لیکن اندر اس کے اندر تبدیلی نہیں آتی معنی والی. تو لہٰذا یہ والی انہوں نے اس وجہ سے کہہ دیا کہ وہ مصدر ہو، معرفہ ہو. امید کرتا ہوں یہ بات تھوڑی سی بریک تھی، آپ کو سمجھ آئی ہوگی، نہ سمجھ آئی تو پھر بھی ریپیٹ کر کے ایک دفعہ ضرور سماعت کریں. اچھا، یہ آپ کو میں نے پہلی قسم بیان کی، یعنی یلحق بہ فعالی مصدراً معرفتاً، یعنی دوبارہ اس عبارت کا ترجمہ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں اور پھر وضاحت آپ سن لیجیے گا دوبارہ پیچھے کر کے. تو کہتے ہیں کہ فعالی بمعنی امر کے ساتھ لاحق کیا جاتا ہے بنا ہونے میں، مبنی ہونے میں فعالی بمعنی امر کے ساتھ لاحق کیا جاتا ہے اس فعالی کو اس حال میں کہ وہ فعالی جو بعد میں ہے وہ مصدر معرفہ ہو. جس طرح کہ اس کی مثال آپ نے سماعت کر لی اور دیگر وضاحت بھی جو میں نے عرض کرنے کی کوشش کی. اب فجار فجور یہ آپ کو پتہ ہے نافرمانی کے معنی میں، جھوٹ بولنے وغیرہ کے معنی میں اس کا استعمال ہوتا ہے. دوسری قسم بیان کر رہے ہیں جس کو لاحق کیا جاتا ہے، وہ فعالی کہتے ہیں وزن ہو صفاتاً للمؤنث، یہ اسی عبارت پر اس کا عطف کرتے چلے جائیں. فعالی مصدراً معرفتاً، اسی طرح فعالی صفاتاً للمؤنث، اسی طرح تیسری قسم جو آگے آنے والی ہے. اچھا، تو وہ فعالی کیا ہوگا؟ کہتے ہیں مؤنث کے لیے صفت ہوگا. جیسے اس کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کفساکی بمعنی فاسقتن. اب یہاں پر فساکی یہ اس کے وزن پر آیا، فعالی کے وزن پر، لیکن جو قید انہوں نے لگائی ہے کہ مبنی ہونے کے لیے جو خاص مناسبت جو یہاں پر پائی جا رہی ہے اس کی، چونکہ اس میں فعل کے ساتھ، یہ اس میں فعل ہے نہیں لیکن اس کے ساتھ مناسبت ہے، تو یہاں پر ایک کنڈیشن انہوں نے لگائی، شرط لگائی، وہ کیا ہے کہ مؤنث کے لیے صفت ہو. تو یہ فساکی ہے، یہ مؤنث کی صفت ہے، یعنی یہ مؤنث کی صفت کے طور پر لیتے ہیں. جیسے فاسقہ، فاسقاتن بمعنی فاسقتن یہاں پر عبارت کے اندر ہوگا، لیکن فاسقہ تو اب یہاں پر فاسقاتن کے معنی میں ہے، تو لہذا یا فساکی یہ اس کے تحت اس کو لاحق کر دیا گیا، تو لہذا یہاں پر کیا ہو جائے گا کہ یہاں پر اس کو مبنی کے ساتھ لاحق کر دیا، یعنی گویا کہ یہ بھی مبنی بن گیا. اسی طرح ایک اور انہوں نے مثال اس کی دی، کہتے ہیں یا لقائی بمعنی لاقعتن، تو یہاں پر لقائی وزن بن گیا فعالی والا. اسی طرح فساکی فعالی کے وزن پر تو بن گیا، وہ فاسقتن کے معنی میں تھا، یہ لاقعتن کے معنی میں ہے، یعنی یہ ہے کمینی کے معنی میں. ٹھیک ہے، تو اب یہ کمینی کے معنی میں عورت، یعنی کمینی عورت. ٹھیک ہے، تو اب یہ عورت کی صفت بن گئی نا، کمینی عورت. اسی طرح فاسقہ عورت، تو یہ اس کی صفت بن گئی. تو یہی انہوں نے کہا کہ وہ مؤنث کی صفت ہو. تیسری صورت بیان کر رہے ہیں، یعنی تیسری صورت کس کی کہ وہ اس میں فعل نہیں ہے، اس میں فعل کے ساتھ لاحق کیا جاتا ہے، یعنی اس میں فعل بھی وہ جو فعالی کے وزن پر ہے. تو پہلی مصدر معرفہ والی صورت بیان کی، دوسری صفت مؤنث کے لیے جو ہے، تیسری صورت یہاں سے، ٹھیک ہے، اس کے پر اس کا عطف ہے، یہ توجہ کے ساتھ آپ نے سماعت کرنا ہے. اب تیسری صورت کہتے ہیں کہ وہ علم ہو آیان مؤنثہ کا، علم للآیان المؤنثتی، آیان مؤنثہ، عین کی جمع آیان، اس کے اوپر جو الف لام ہے جو وہ ہے جنس کا، ٹھیک ہے، جمعیت جو اس کی جمعیت اس کو اس نے باطل کر دیا. بہرحال آیان جو مؤنثہ ہے، ذوات جو مؤنث ہیں ان کے لیے وہ علم ہو. جیسے اب کتامی، غلابی، حداری، یہ تین وزن فعال کے وزن پر ہیں. اب ان کی جو شرط ہے یہ والی آیان مؤنثہ کا علم ہو، اب یہ شرط پائی جائے گی تب اس صورت میں جا کر یہ اس کے ساتھ اس کی جو شرطیں پوری ہوں گی تو اس معنی میں پھر جا کر اس کا کیا بن جائے گا، مبنی کے ساتھ اس کا لحوق ہو جائے گا. اب جیسے کتامی یہ بھی ایک عورت کا نام ہے، غلابی یہ بھی عورت کا نام ہے، حداری ٹھیک ہے یہ بھی ایک نام ہے. یہ کس کا نام ہے؟ یہ انہوں نے نیچے لکھا ہوا ہے کوکب،
ایک ستارے کا نام ہے۔ اب آخر میں آ کر وہی چیز جو میں نے پہلے اشارتاً عرض کر دیا ہے اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ لَيْسَتْ مِنْ أَسْمَاءِ الْأَفْعَالِ وَإِنَّمَا ذُكِرَتْ هَا هُنَا لِلْمُنَاسَبَةِ، کہتے ہیں یہ جو تین ذکر وَهَذِهِ کا مرجع وہی جو میں نے تین بار لہذا بیان کی نا، مصدراً معرفتاً، اسی طرح صفت للمؤنث اور علم للآیان المؤنثہ، یہ تینوں کہتے ہیں وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ، اور یہ تین لیست من اسماء الافعال، یہ اسماء افعال میں سے نہیں ہے، یعنی یہ اسماء افعال نہیں ہیں۔ اب نہیں ہے تو کیوں ذکر کیا؟ یعنی مبنی کے تحت ذکر کر دیا آپ نے، معرب کو مبنی کے تحت، اتنی بڑی غلطی؟ کہتے ہیں غلطی نہیں ہے، انما ذکرت ہا ہنا للمناسبتی، کہتے ہیں بلا شبہ ان کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے مناسبت کے لیے، مناسبت کی وجہ سے۔ اب ان کے اندر مناسبت تھی، اب وہ مناسبت بھی میں نے ضمناً اوپر مصدراً معرفتاً کے ذکر کی، انہوں نے بھی نیچے حاشیے میں بیان کی ہوئی ہے۔ مناسبت کیا ہے؟ ایک تو سیدھی ہے، آنکھیں بند کر کے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ غلابی، حداری، کتامی، فساکی، فجاری، یہ جتنے بھی ذکر کیے گئے ہیں یہ فعالی کے وزن پر ہیں۔ یہ وزن والی صورت ہوگی۔ عدل والی کیا ہے؟ تو یہ دو صورتیں نا اصل میں، بمعنی الامر عدلاً وزن، وہ عدلاً ہو، عدلاً کی صورت رہے گی وہ یہ ہے کہ جس طرح عدل والی مین صورت تھی کہ انزل سے نزالی بنا، اسی طرح اترک سے تراکی بنا، اس طرح دیگر میں نے مثالیں آپ کے سامنے رکھی، اسی طرح اذہب سے ذہابی، یہ ساری مثالیں، یہ کیا تھا؟ عدول تھا، تو یہ عدل عدول ہوا۔ اسی طرح یہاں پر ہے کہ یہاں پر کیسے ہے، جیسے فجاری یہ الفجور سے عدول ہوا ہے، اسی طرح یا فساکی ہے یہ فاسقتن سے عدول ہے، لکائی یہ لاکیاتن سے عدول ہے، اسی طرح آگے آ جائیں کتامی یہ کاتمتن سے عدول ہے، غلابی یہ غالبتن سے عدول ہے، حداری یہ حاضرتن سے عدول ہے۔ لہٰذا یہاں پر دونوں جو مناسبتیں نا، انما ذکرت ہا ہنا للمناسبتی، یہاں پر دونوں مناسبتیں موجود ہیں۔ مناسبت ہے کیا؟ وزن، وزن آپ کو سامنے کلیئر ہوا۔ عدل تو وہ آپ کو پتہ، میں نے ساری چیزیں گنوا دیں کہ عدول کس طرح ان کے اندر ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جی ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا سبق جو میں نے سمجھانے کی کوشش آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھتا ہوں کہ آپ کو مزید آئیڈیا ہو جائے، اور انشاءاللہ آئندہ آپ کو توجہ رہے گی جب آپ قرآن و حدیث یا اس طرح عربی عبارات وغیرہ پڑھیں گے کہ کہاں کہاں ان کا استعمال ہوا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے پہلے کچھ رکھتا ہوں کہ یہ کہاں کہاں استعمال ہوئی ہیں۔ قرآن پاک کے اندر سے میں کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ سورہ انعام آیت نمبر 150 ہے، اس کے اندر بھی اس میں پھر استعمال ہوا ہے، کل ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا۔ اب یہاں پر ہلم احضروا کے معنی میں ہے، احضروا امر کے معنی میں۔ تو آگے آیت نمبر 36 ہے سورہ مومنون کی، ہیہاتا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہیہاتا بعودا کے معنی میں، جس طرح کے سبق میں اندر اس کی مثال آئی تھی۔ اسی طرح سورہ قصص آیت نمبر 82 کے اندر ہے وَإِ كَأَنَّهُ، وَإِ یہاں پر وَإِ آیا ہے، وَإِ أَعْجَبَ کے معنی میں ہے۔ اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، علیکم، اب یہاں پر یہ سورہ مائدہ 105 نمبر آیت ہے، علیکم الزموا کے معنی میں۔ اسی طرح آگے ایک حدیث پاک ہے، رویدک یا انجشتا، اب یہاں پر رویدک امہل کے معنی میں۔ اب یہ واقعہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں تھے، تو ایک حضرت انجشہ رضی اللہ عنہ، ان کی آواز بہت کمال کی تھی، سریلی تھی، جس طرح کہتے ہیں نعت خوانی کرتے ہیں، بہت اچھی آواز ہوتی ہے ان کی۔ تو یہ کچھ اشعار پڑھ رہے تھے، تو ساتھ قافلے میں خواتین بھی تھیں، تو سرکار نے اس موقع فرمایا تھا کہ اے انجشہ رک جاؤ، یعنی عورتیں ساتھ ہیں تو یہ تم ان نازک شیشیوں کو توڑ نہ دینا، یعنی اپنی آواز کو روک لو یا ٹھہر جاؤ، ٹھیک ہے۔ اس معنی میں وہ روایت آپ کی میں نے ویسے سامنے رکھی کہ اس موقع پر یہ جملہ ادا فرمایا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک ہے، فقال عمر مہ غفر اللہ لک، اب یہاں پر مہ ہے، یہ اکفف کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ایک حدیث پاک ہے، حلمی ما عندک یا ام سلیم، یہاں پر حلمی احضری کے معنی میں۔ اسی طرح علیک بتقوی اللہ، یہ بھی حدیث پاک ہے، علیک الزم کے معنی میں۔ اسی طرح ایک آیت مبارکہ ہے سورہ حاقہ آیت نمبر 19 کے اندر، ہا امقرؤ کتابیہ، ہا کا معنی ہے خذہ، یعنی خذ کے معنی میں۔ پھر اسی طرح آیت نمبر 28 سورہ یونس کے اندر ہے، ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم، یہاں پر مکانکم الزموا کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب میں آپ کے سامنے کچھ رکھوں گا، یہ خلاصۃ النحو جنہوں نے پڑھی نا خلاصۃ النحو، تو اس کے دو حصے ہیں آپ کے سامنے، آپ کو پتہ ہے آپ نے پڑھے ہوا ہے۔ تو اس کا جو پہلا حصہ نا، اس کا صفحہ نمبر 76 کے اوپر ایک باکس ہے، تو وہاں ایک باکس آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو اس کے اندر کچھ بیان کیے میں نے، جیسے ہئی ہاتھا،
تو یہ دور ہوا کے معنی بھی ساتھ لکھے ہوئے ہیں. سرعانہ، شتانہ، نزالی، رویدہ، بلہا، حیہل، 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 حلم، حیہات لکا، حیہ علیک، امامک، وراءک، الیک، الیک عنی، الیک الکتاب، دونک علی بہ قط، ہاتی، سہ، سہن، مہ، مہن، ہا، اوہ، آہ، واہ، واہ، وی، بخ، افن، آمین. اب یہ لفظ آپ نے بارہا سنا ہوگا، آمین آمین، ہم جگہ جگہ روزانہ کئی بار کہتے ہیں. تو آج ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ آمین بھی اس میں فعل ہے. اور یہ کس معنی میں ہے؟ جی آپ نے ترجمے پہ غور کر رہے ہوں گے کہ یہ قبول کر یعنی امر کے معنی میں ہے. تو اب اس کو کسی نہ کسی معنی میں ہم لے لیں گے، جیسے آمین قبول کر، استجب کے معنی میں لے لیں گے.